تو آئیے آج یادوں کے دریچوں میں سے کچھ پرانی یادیں کھوجتے ہیں۔ 1995 کے زمانہ میں جب لاہور شہر میں پتنگ بازی اور پتنگ سازی اپنے عروج پر تھی، پیک پر تھی، تو اتنے زیادہ نامی گرامی کائٹ میکر، کائٹ فلائر اور ڈور میکر تھے کہ اس جیسا سنہرا دور نہ پتنگ بازی کی ہسٹری میں دوبارہ آیا اور نہ کبھی اب آنے کے چانسز ہیں۔ تو پرانے لاہور کے 12 دروازے اور 13ویں موری جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں، تو ان 12 دروازوں 13 دروازوں کا جو سارا تھا سسٹم پتنگ بازی کا، ہر دروازے کے لوگ اپنے علاقے کے پتنگ ساز اور ڈور میکر کو پریفر کرتے تھے، دوسرے ایریا میں بھی جا کر خریداری کرتے تھے، لیکن یہ ہوتا تھا کہ محلے داری کی وجہ سے، تعلق داری کی وجہ سے اپنے اپنے علاقے کی پتنگ ڈور والے جو پوائنٹس تھے ان کو زیادہ پریفر کرتے تھے۔ تو میں اپنی یادوں کے اس پٹاری میں سے کچھ یادیں نکالتا ہوں جو میری دسترس میں ہیں، جو میری یادداشت میں ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے جی یکی گیٹ۔ یکی گیٹ انٹر ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلے جو بہت ہی زیادہ مشہور دکانیں تھیں وہ 2 دکانیں تھیں۔ ایک تھے استاد فیاض کائٹ میکر جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ان کے بالکل سامنے کر کے تھوڑے سے ہی فاصلے پر ایک تھے خالد کائٹ، خالد نلکا۔ نلکا ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی دکان کے باہر ایک جیسے کہ اندرون پرانے لاہور کی گلیوں میں یا صحنوں میں محلوں میں ایک سرکاری نل لگا ہوتا ہے، تو اس کو پنجابی میں نلکا کہتے ہیں کیونکہ وہ دکان کے بالکل باہر تھا نلکا، تو وہ اس وجہ سے ایک ریفرنس پڑ گیا خالد نلکا۔ بعد میں یہی خالد صاحب جو ہیں انہوں نے لاہور میں تھریڈ میکنگ کی بنیاد رکھی جو کہ کے بی تھریڈ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس سے آگے آ جاتا ہے جی دہلی گیٹ۔ اچھا، یکی گیٹ کی یہ میں بات کر رہا تھا، پہلے اس کو پورا کر لیں۔ فیاض کائٹ میکر، خالد نلکا، اس سے تھوڑا سا آپ آگے جاتے تھے تو اچھا پتنگ میکر تھا جن کا کہ بہت زیادہ نام تھا۔ اس سے آگے چلے جائیں تھوڑے سے ہی فاصلے پر تو ایم خالق، نام ہی کافی ہے، ان کی دکان ہوتی تھی۔ اس سے تھوڑا آگے شیراں والا کی جو گاٹی آ جاتی تھی وہاں پر اس ایریا میں ایک دکان تھی عابد کولنگ سینٹر، تو یہ یہاں کے بہت مشہور دکان تھے۔ تھوڑا سا آگے جائیں تو چونا منڈی چوک کہلاتا ہے، وہ بھی اس میں حافظ نواز کائٹ میکر تھے۔ یہ ہو گیا آپ کا یکی گیٹ۔ دوسرے گیٹ میں جب آپ آتے ہیں تو دہلی گیٹ میں مولوی یونس صاحب تھے، مولوی خاور دہلی گیٹ کے بالکل ساتھ ہی داغے کی دکان تھی، مولوی تماکو والا کے نام سے مشہور تھے۔ آگے وزیرہاں کے قریب چلے جائیں تو کسی زمانے میں آج سے 60-65 سال پہلے استاد بودی کی دکان تھی، وہاں سے وزیرہاں کے ساتھ بائیں ہاتھ آپ اوپر گاٹی چڑھتی ہے جو بازار نوڑیاں کو جاتی ہے، چاچا شیدہ گڈی فروش تھے۔ تھوڑے سے فاصلے پر استاد جانی مرحوم کا شاگرد تھا عبدالحمید عرف میدہ، وہ پتنگیں بناتے تھے۔ تھوڑے سے ہی فاصلے پر آگے جائیں تو استاد بالا جن کے اڈے پر استاد جانی مرحوم بھی بیٹھتے تھے، اس سے آگے چلے جائیں تو لیفٹ سائڈ پہ پاپا گڈی فروش اور بہت ساری بٹ برادران داغے والے، یہ بہت سارے لوگ ہوتے تھے۔ اکبری گیٹ کی طرف آ جائیں تو وہاں پر وہ باکو اور پاپا، یعنی کہ وہ یہاں سے دائیں ٹرن لیں تو وہی وزیرہاں مسجد کو راستہ دیتا ہے۔ پاپا اور باکر بہت نامی گرامی کائٹ سیلر تھے۔ آگے موچی دروازے چلے جائیں تو فروغ گڈی فروش، مہراں دی ہٹی، بادشاہ، باوا، استاد شیرو، خواجہ عمر اور بہت سارے نامی گرامی پتنگ باز موچی دروازے میں۔ لوہاری چلے جائیں تو دروازہ انٹر ہوتے ساتھ ہی مراتب کی دکان تھی، ایک تیفا تھا جس کی ٹانگ خراب تھی، وہ کسی زمانے میں سوتر منڈی چوک میں گولی ٹوفی کا کام کرتا تھا۔ اور آگے چوک متی میں چلے جائیں، چوک بخاری جسے چوک چکلا کہتے ہیں، شاہ پانڈیاں والا بڑے اچھے پتنگ باز استاد تھے۔ تو لوہاری مسجد کے باہر استاد بابا بلہ کی ڈور کا اڈا تھا، اس کے بعد وہ ساکی نام کے بندے کے پاس چلا گیا۔ آگے چلے جائیں موری گیٹ، موری گیٹ میں بڑے نامی گرامی تھے استاد علادین،
استاد سراج، منیرہ پہلوان وغیرہ، محمود کائٹ والے حاجی محمود، ندیم عرف پول، عالمگیر، یہ بہت سارے ڈور میکر اور ڈور سیلر یہاں پر تھے۔ آگے چلیں یہ باٹی چوک میں تو استاد جلال، آج سے 100 سال پہلے پتنگ بازی کا جن کو بیداد بادشاہ کہا جاتا ہے، چھوٹا ننا، بڑا ننا، ان لوگوں کے اڈے، خلیفہ اسلام، بہت سارے لوگ، ٹکسالی گیٹ کے قریب عارف ڈوروں والا، اس کے سامنے گورا قبرستان کے باہر سونی اسائی ہوتا تھا۔ پھر آگے چلے جائیں ٹکسالی کے اندر چلے جائیں تو استاد پٹو، استاد پدی، پھر ادھر وہ حویلی جو ہے یوسف صلاح الدین کی، اس کے پاس وہ قمردین، تو بڑے نامی گرامی۔ پھر مستی گھاٹی کی طرف سے جائیں تو وہی علاقہ کہلاتا ہے، پانی والا تالاب آ جاتا ہے، حافظ نواز آپ گن لیں۔ تو یہ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تھے۔ شاہ عالمی گیٹ کا ذکر میں بیچ میں بھول گیا، ایک دم سے میں نے چھلانگ مار دی، تو وہاں پر وہ شاہ عالم کے اندر جاتا ہے بازار بچھو والے کو، وہاں پر صدیق بٹ کائٹ میکر تھے، بڑے نامی گرامی استاد تھے۔ تو یہ ساری یادیں، یہ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد تھا کہ شہر لاہور میں بڑے بڑے ٹاپ کلاس کائٹ میکر، ڈور میکر اور پتنگ باز تھے۔ جیسے مستی گھاٹی کا نام لیا تو استاد بلو جو فورٹ روڈ ہے وہاں پر ان کا رہائش گاہ تھی، پڑھے لکھے بھی تھے اور پتنگ باز ایسے تھے، باریک ڈور کے ماسٹر۔ یہ سنی سنائی باتیں نہیں، ان کے مطلب چشمدید گواہ ہیں، ہم نے پیچ دیکھے ہوئے ہیں، 6 گٹھی پتنگیں، سارے 6 گٹھی پتنگیں 5 نمبر 7 نمبر سے، اور پیچ چھوڑ کر کرنا اور صاف پیچ کرنا کمال کا ہنر تھا۔ یہ استاد نتھا کے شاگرد تھے۔ تو اس طرح سے یہ لاہور شہر کی رونقیں تھیں، باتیں تھیں۔ تو بیٹھے بیٹھے یاد آئی، میں نے کہا چلیں پتنگ باز دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے تھوڑا سا، اور پرانی یادیں بھی تازہ ہو جائیں۔ تو یہ اگر میں اس میں سے کچھ نام بول رہا ہوں جو کہ میری پہنچ میں نہیں ہے، اور آپ میں سے کسی بھائی دوست کو پتہ ہو تو ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا، تاکہ یادوں کا یہ سلسلہ اپنا تسلسل قائم رکھ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور مزیدار سے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔